غریزہ فاروقی صاحبہ تو بھٹی صاحب فرما رہے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی تمام مشکلات اور جو ایک ٹف ٹائم انہوں نے گزارا اب وہ سارا کا سارا ختم شد، یا آپ کے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف بھی ختم شد؟ جو آپ ماضی میں ایک تجزیہ دیتی تھیں، آپ آج بھی اس تجزیے پہ قائم ہیں؟ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. دو تین چیزیں پہلے میں ذرا فیکٹس بیان کر دوں. جہاں تک میری اطلاعات ہیں علیحدگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے اس وقت جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر اور چیف منسٹر ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور، ان کی علیحدگی میں نہیں ملاقات ہوئی، سب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں پر تھی بٹوین بوتھ دا فریقین کہ جی جو رپورٹ ہوگا میڈیا پر یا جو خبر جائے گی اس میں بیرسٹر گوہر کا نام شامل نہیں ہوگا ملاقات میں، کیونکہ نام شامل ہوا تو یہ جو ریکویسٹ تھی، میرا جہاں تک انفارمیشن ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھی کہ جی ہمارا ایک بیانیہ ہے اور اگر یہ نام جائے گا تو پھر بیرسٹر گوہر کا خاص طور پہ تو پھر بہت سے آئی براؤز جو ہے وہ ریز ہوں گی. سو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میرا نام آپ نہ ڈالیے گا، تو نام نہیں آیا بیرسٹر گوہر کا. لیکن عمران خان جو کہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کی گل ہو جاوے، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو آج سے وہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ ان کا چیپٹر شروع ہو گیا ہے. اب تو وہ میرا خیال ہے کہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ وہ کسی اور پہ تنقید کر سکیں. اینڈ لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ میرے سمیت کئی صحافیوں پہ پاکستان تحریک انصاف والے تنقید تو خیر مناسب لفظ ہے، گالیاں نکالتے ہیں. کس قسم کی کیمپینز نہیں کرتے رہے. ہم صحافی ہیں، غریزہ صاحبہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر طبقے. غریزہ صاحبہ آپ فرما رہی ہیں آپ کو گالیاں نکالتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، یہ فرمایا آپ نے؟ منصور علی خان صاحب، یہ تو آپ ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کا نالج نہیں رکھتے. آپ اپنے پروگرامز میں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تب تک تھا جب تک وہ حکومت میں تھے، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی یہ تو مجھ پہ خاص مہربانی ہے نا، 2014 سے لے کے آج تک چل رہا ہے، یہ مستقل چل رہا ہوتا ہے. سو مجھ پہ اور کئی دیگر صحافیوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ہماری یہ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے، ہماری پروفیشنل لائبلٹی ہے کہ ہم ہر ایک سے تعلق رکھیں، ہر ایک سے خبر نکال کے لے کے آئیں. لیکن بیرسٹر گوہر کی کون سی پروفیشنل ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرتے پھریں؟ اور یہ تو وہ پارٹی ہے جن کا بیانیہ تھا ابھی ایک دن پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کس قسم کے ٹویٹس نہیں کرتے رہے، کس قسم کے جنگل کا بادشاہ کس کو کہتے رہے، حمود الرحمان کمیشن کا نام لے لے کے کس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ لیکن بناتے رہے. غریزہ صاحبہ اس کو الٹا بھی تو لیا جا سکتا ہے نا. آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ جا کے ان سے مل رہے ہیں، تو پھر یہی سوال اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی 9 مئی کا الزامات آپ نے ان کے اوپر لگائے، اسی جماعت کے اوپر لگائے، آپ لوگ ان سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں؟ لیکن اصل بات تو سیاستدانوں پہ سوال کرنے کی یہ ہے کہ آپ تو سٹینڈ ہی اس چیز پہ کرتے ہیں کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں اینٹی اسٹیبلش ہونا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے. اصل مدعا تو یہ ہے نا. سیاستدانوں سے پہلا سوال کرنا چاہیے کہ آپ کیوں لیٹ جاتے ہیں جا کے، آپ کیوں پاؤں پڑ گئے ہیں ان کے جا کے. آپ کے مطابق تو آپ سب سے پاپولر پارٹی ہیں، لیکن علیحدگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، سب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار؟ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے آن ریکارڈ کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور اس ملاقات میں بھی جب بیرسٹر گوہر نے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، تو ان کو دو ٹوک جواب دے دیا گیا کہ یہ معاملات، یہ فورم ان معاملات پہ بات کرنے کا نہیں ہے، یہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم، سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہے، تو اس پر ہی فوکس رکھیں. اور لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ، جو میں نے کہا کہ اس وقت تک بیرسٹر گوہر کا نام شامل نہیں تھا، لیکن عمران خان انہوں نے چونکہ اس کو پولیٹیکلی کیپٹلائز کروانے کی کوشش کی اور انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی میرے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے، میری بھی گل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ تو اصل میں حقیقت ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اندر سے آپ اتنے کھوکھلے ہیں کہ ایک ملاقات پر آپ کاغذی شیر کی طرح بالکل ڈھیر ہو کے رہ جاتے ہیں. نہ کرتے آپ ملاقات، آپ انکار کر دیتے، آپ کہتے ہیں جی ہماری ایک پولیٹیکل مذاکرات کی کمیٹی چل رہی ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ جی اب کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ کل آپ کو نظر آ جائے گا، کل فیصلہ آ جائے گا. اور جہاں تک صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے یا جتنا میں نے اس کیس کو دیکھا وغیرہ ہے جو بھی کچھ، تو میرا خیال ہے کہ 10 سال اور 7 سال کی سزا جو ہے وہ کل ہوتی ممکن نظر آ رہی ہے.